کا یزید ظالم کو کیا پتا، عمر بن سعد کو کیا خبر، عبید اللہ ابن زیاد کیا جانے کہ جن کی ماں نے 7-8 سال کی عمروں میں ہی 3 دن بھوکے پیاسے رہنا سکھا دیا تھا، تمہارا پھر بھوکا پیاسا رہنا انہیں تکلیف کوئی نہ دیتا، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اہل بیت کے خیموں میں 3 دن پانی اور کھانا تو بند رہا، پر قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت جاری رہی، تلاوت قرآن ہر وقت جاری رہی، چونکہ ان کی اماں نے سکھایا تھا۔ جب آپ اپنی اولادوں کو یہاں لے آتے، دوسری بات، ایک تو گھر کے اندر زیادہ دولتیں یہ کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ بھی بادشاہ ہیں وقت کے، اور ایک مکان نہیں بچوں کے لیے بنایا، اور آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے وہ اتنا کچھ دے گئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے، پتر اپنے ابا کو معاف کر دو، میں بزدل تھا، تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکا۔ ابا جی آپ بزدل تھے، کیا مانا؟ فرمانے لگے، پتر میں دوزخ سے ڈر گیا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا تھا، اگر نہ ڈرتا جری ہو جاتا تو پھر اکٹھا کرتا جو مرضی، اس طرح مرضی جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتا، بس ٹھیک ہے کر لیتا، میں ڈر گیا تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تو بیٹے آپ کے رو پڑے، کہنے لگے، ابا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں گزرتی ہیں تو لوگ طنز کرتے ہیں، اور ہم جب گزرتے ہیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، اس لیے جو کچھ آپ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات، امام حسین مسجد نبوی شریف میں حضور کے ساتھ گئے، یہ بھی بخاری ہے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک مدارس کی میٹنگ تھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ مدرسے کے محتمم کے لیے، مدرسے میں اگر جائز ناجائز کا خیال پوری احتیاط کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ کمیٹیوں میں جو خزانچی ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بادشاہ طبیعت کے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اگر پورا باریک بینی کے ساتھ چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ویسے ہی تقوی کی برکت شامل ہو کے بہت سارے بند حافظے بھی کھول دیتی ہے۔ بند ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے مدرسے کے کھانا کھا رہے تھے، ان کے چھوٹے بیٹے چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے بھی چاول کھانے ہیں، تو کہنے لگے، پتر یہ تو تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ اب وہ جو صدر مدرس تھے مفتی صاحب، ان سے جا کے کہا کہ میرا پتر چاول مانگتا ہے، تو کہنے لگے، حضرت جی وہ تو آپ کمیٹی کے صدر سے پہلے بات کریں، اس کے دروازے کو جا کے دستک دی کا بیٹا چاول مانگتا ہے اور وہ مدرسے کے ہیں ہمارے نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بچہ چھوٹا ضد کر بیٹھا روتا ہے۔ ان کا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ پھر واپس آ کے مفتی صاحب سے کہا اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا بہتر ہے کہ آپ اس کے پیسے دے دیں، احتیاط ہے۔ سب سے طے کر لیا، بڑا کچھ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اور بھی گنجائشیں کچھ بتائیں کہ جناب وہ آپ بہت سارا اس میں آپ کے بچے بھی اس میں طالب علم ہیں بڑے، تو اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت نے پیسے بھی 1 نہیں 2 3 گنا دیے، بڑا کچھ کیا۔ اب طالب علموں سے پوچھا ان کے لیے کھانا کم تو نہیں، ساری احتیاطیں کر کے جب گھر لوٹے تو بیٹا رو رو کے سو گیا تھا۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرے پتر نے یہ چاول نہیں کھائے، اتنا کچھ پوچھنے کے باوجود بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا، مجھے اطمینان حاصل نہیں تھا۔ جو کام آپ اس بنیاد پر نہیں کرتے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر رزق ہی حلال نہ ہو تو دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ نماز میں طبیعت کیسے لگے گی؟ آپ کس طرح کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے؟ مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ امام حسین حضور کے ساتھ ہیں، چھوٹی سی عمر، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اللہ کے محبوب نے انگلی ڈال کے منہ سے نکالی، فرمایا پتر سب کے لیے جائز ہے، تو میری اولاد ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ حضور نے یہ احتیاط بنا کے دی۔ ایک بات آخر میں بڑی اہم ہے، ہمارے ہاں آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ استقامت ہے، جس کا فقدان ہو گیا وہ صبر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کچھ سوچتے ہیں، شام کچھ سوچتے ہیں،
ہمارے بچے ان کو پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہم دراصل کیا بننے جا رہے ہیں، انجینئر بننے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، کوئی ویلفیئر ہستی بننے جا رہے ہیں، ہم لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارا کوئی دستور ہی نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں ہوتا. بس ٹھیک ہے، صبح اٹھے، یہ 2 4 5 میرے ذمہ کام ہے، یہ کیے اور رات کو سو گئے. یہ مقصود اگر آپ کا کچھ نہیں ہے تو آپ ایک وقت آئے گا بے چین ہو جائیں گے. آپ کہیں گے دراصل زندگی کیا ہے؟ اگر کوئی مقصود ہو نا. ہمارے تو گاؤں میں خدا نہ خواستہ دیہاتوں میں کسی بوڑھی کو طلاق ہو جاتی تھی تو مقصد بنا لیتی تھی، یا بیوہ ہو جاتی تھی تو مقصد بنا لیتی تھی، میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. وہ 400 بچوں کو قرآن پڑھا جاتی تھی، میرا مقصد ہے میں نے قرآن پڑھانا. اب یہی میرا مقصد. کوئی مقصد تو ہو یار، کچھ تو ہو. ہمارے بچوں میں حوصلہ نہیں، استقامت نہیں، ٹھہراؤ نہیں. دریا کے نا 2 کنارے ہوتے ہیں، 2 بند. اگر دریا ان 2 بندوں کے بیچ رہے نا تو طوفان نہیں آتا، سیلاب نہیں آتا، اور پانی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جس کھیت کو ضرورت ہوتی ہے اس کو لگا لیا جاتا ہے. پھر اس سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، کھیت بنتے ہیں، سبزہ اگتا ہے. لیکن اگر وہ بند ٹوٹ جائیں تو طوفان برپا ہوتا ہے. زندگی میں صبر اور استقامت خواہشات کے آگے 2 بند ہیں. اگر یہ رہیں گے نا تو آپ اپنی محفوظ زندگی کہیں لے کے جائیں گے اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن اگر استقامت ہی نہیں، کہیں ٹھہرنا ہی نہیں آتا، کوئی ارادہ ہی نہیں، بس کمزوری ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. کچھ ہمارا ماحول بھی اس طرح کا ہے. 4 رات کو ٹی وی پہ اینکر بیٹھتے ہیں، وہ صرف الجھاتے ہیں، بے یقینی پیدا کرتے ہیں. 4 مہمانوں کو وہ لیتے ہیں، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے. آخری رزلٹ یہ ہے کہ فیصلہ خود کر لینا. قوم بیچاری الجھ گئی ہے، ہر گھر میں 4 4 5 5 گروپ بن گئے. پیروں کے پاس چلے جائیں تو انہوں نے یقین دینا تھا، وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو کہتے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ بیچارہ ویسے ساری رات نہیں سوتا کہ مجھے شک ہے فلانے پہ. تو یہ ساری چیزیں الجھاؤ پیدا کرتی ہیں. استقامت اور یقین زندگی کا حسن ہے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں ایک دفعہ آیا ہوں، شاید دوبارہ نہ آ سکوں، کوئی ایک بات آپ بتا دیں جس پر میں پابندی کروں تو اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت سنوار دے. تو حضور نے کہا ایک ہی بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب تو نے کہا نہ کہ اللہ میرا رب ہے، جب تو نے کہا نہ کہ اللہ میرا رب ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر ڈٹنا سیکھ. اگر تو ڈٹ گیا تو یہ دنیا اور آخرت بن گئی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدد آئے گی تو ڈٹوں گا، اچھی طرح قرآن کی ترتیب سمجھ لے. پہلے آپ نے ڈٹنا ہے، پھر مدد آنی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتوں کا نزول فرمائے. ایک دفعہ کھڑے تو ہوں آپ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، کبھی ادھر سویرے ادھر پرسوں ادھر، اس طرح کام ہوتا ہے. آپ جس کو حق اپنے اندر جب آپ نے اتار لیا پھر ڈٹیں. امام حسین کے ساتھ وہ ساری چیزیں تھیں جو کسی کو بھی بلیک میل کر سکتی ہیں. بندے کے ساتھ ویسے فیملی ہو تو کسی جگہ بندہ آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کہتا یار میرے ساتھ بچے ہیں، گھر چھوڑا ہوں پھر بات کروں گا، ویسے روٹین میں ہی. اور اگر جنگ میں بچے ساتھ ہوں، بچیاں ساتھ ہوں، اور پھر بھوکے ہوں، 3 دن کے پیاسے ہوں، اور میرے بھائی یہ ساری چیزیں بندے کو کمزور کرتی ہیں. اپنے دیس میں بندہ جوان ہوتا ہے، پردیس میں وہ پریشان ہوتا ہے. امام علی مقام کو مکہ اور مدینہ میں تو نہیں تھے نا. یہ ساری چیزیں تھیں، پر ڈٹ کے میدان میں آئے. اور جب مقام بیضاء میں پہنچے، مکہ مکرمہ سے کربلا جاتے ہوئے مقام بیضاء میں کھڑے تھے، فرزق شاعر ملا. کہنے لگا حضور آگے نہ جائیے گا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. امام فرمانے لگے دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں. امام حسین فرمانے لگے اچھا ایک بات پھر مجھے بس تو بتا دے، میرا بھائی مسلم لٹک گیا ہے، کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں؟ کہیں جھکا تو نہیں تو نے دیکھا؟ کہا حضور جھکے نہیں. فرمایا پیچھے ہٹ پہ رستہ چھوڑ، مجھے بھی اس رستے پہ جانے دے جہاں جھکنا نہیں آتا، سر کٹانا ضرور آتا ہے، جانے دے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امام حسین کے بعد یزیدی